حال ہی میں پاکستان نے اپنے اسپیس مشن میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان کا پہلا اسپیس سیٹلائٹ آئی کیوب قمر کامیابی کے ساتھ چاند کے آربٹ میں ریوالو کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا اسپیس مشن نہیں ہے، پاکستان اس سے پہلے بھی ڈیفرنٹ اسپیس پروگرام کا حصہ رہا ہے۔ In space exploration news, Pakistan's iCube Qamar has transmitted its inaugural images from the lunar orbit. Launched as part of China's Chang'e 6 mission, the satellite successfully entered the moon's orbit on May 8th, developed through collaboration between Islamabad's Institute of Space Technology, China's Shanghai University, and Pakistan's National Space Agency Suparco. تو چلیں دوستو، کہانی کا آغاز شروع سے کرتے ہیں۔ یہ بات ہے سن 1957 کی، جب رشیا نے دنیا کا پہلا سیٹلائٹ اسپوتنک 1 لانچ کیا۔ اس وقت امریکہ چاند پر جانے کی پلاننگ کر رہا تھا، لیکن اس لانچ کے ساتھ امریکہ پر ایک دباؤ بڑھنے لگا۔ اب اس دباؤ کو لے کر 1960 میں امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کو ایک پریس کانفرنس کرنا پڑی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ جلد ہی امریکن کو چاند کی سرفیس پر لینڈ کروائے گا اور اسے بحفاظت واپس لے کر آئے گا۔ Clear to us all, as did the Sputnik in 1957, the impact of this adventure on the minds of men everywhere who are attempting to make a determination of which road they should take. Since early in my term, our efforts in space have been under review. اور یہ سب کام اسی ڈیکیڈ کے ختم ہونے سے پہلے کیا جائے گا۔ اب اس کام کے لیے ناسا کو انڈین اوشن کے اپر ایٹماسفیرک ریجن کے ونڈ میپ کی ضرورت تھی، جس کے لیے ناسا نے ڈیفرنٹ ایشین کنٹریز کو آفر کروائی کہ وہ ناسا کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ان دا مڈ آف 60 دو پاکستانی سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر مصطفیٰ واشنگٹن میں ناسا سے ایک میٹنگ ارینج کرتے ہیں، جس میں ناسا پاکستان کو آفر کرواتا ہے کہ وہ پاکستان کی راکٹ ڈیولپمنٹ اور لانچنگ میں مدد کرے گا، لیکن اس شرط پر کہ انڈین اوشن کی اپر ایٹماسفیرک ریجن کا جو بھی ڈیٹا ملے گا پاکستان اسے امریکہ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اب اس آفر کو لے کے ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان واپس آتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر عبدالسلام پاکستانی پریزیڈنٹ جنرل ایوب کے سائنٹیفک ایڈوائزر بھی تھے۔ تو ڈاکٹر عبدالسلام نے جنرل ایوب کو امریکہ کی اس آفر کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ پاکستان میں اسپیس آرگنائزیشن کے قیام کا مشورہ دیا، جس پر جنرل ایوب راضی ہو جاتے ہیں اور 1961 میں پاکستان کی پہلی اسپیس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جسے بعد میں 1964 میں اسپارکو کا نام دیا جاتا ہے۔ اب پاکستان امریکہ کی اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور ناسا کے ساتھ اس پروجیکٹ پہ ورکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ رہبر 1 7 جون 1962 میں لانچ کیا۔ اب اس لانچ کے ساتھ پاکستان ایشیا کا تیسرا اور دنیا کا 10واں ملک بن گیا جس نے ایکسپیریمنٹ کیا۔ بعد میں شاہ پیر سیریز لانچ کی گئی جو 150 کلومیٹر ابو دا سرفیس جا سکتا تھا۔ ان دا مڈ آف 60 پاکستان نے ڈوپلر ٹریکنگ سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا۔ اب اس دوران پاکستان میں نیو لیب اور نیو ریسرچ سینٹر بنائے گئے اور 1969 میں امریکہ نے چاند پر قدم رکھا۔ اسی سال انڈیا نے اپنی اسپیس آرگنائزیشن ISRO کی بنیاد رکھی۔ اس وقت پاکستان انڈین آرگنائزیشن سے بہت آگے تھا اور پاکستان میں بہت سی نئی لیب اور ریسرچ سینٹر بنائے گئے۔ اب جنرل ضیاء کا دور آتا ہے۔ پاکستان کے اسپیس قوانین میں بڑی تبدیلیاں کی جاتی ہے۔ 1983 میں پاکستان پاک سیٹ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم پر ورکنگ کر رہا تھا، جو کہ دشمن کے کاؤنٹر اٹیک کو پہلے ہی جان کر اسے روک سکے۔ لیکن پھر 1984 میں جنرل ضیاء اسپارکو کا اچانک دورہ کرتے ہیں اور فنڈ کی کمی کا کہہ کر اس پروجیکٹ کو روک دیتے ہیں۔ اب اس پروجیکٹ کو روکنے سے پاکستان کے بہت سے بڑے سائنٹسٹ دل برداشتہ ہو کر اسپارکو سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن کچھ سائنٹسٹ ہار نہیں مانتے اور اس پروجیکٹ پر کام جاری رکھتے ہیں۔ اسی دوران پاکستان میں 2 نئے گراؤنڈ اسٹیشن لاہور اور کراچی میں بنائے گئے۔ 1986 میں پاکستان نے اپنے پہلے سیٹلائٹ بدر 1 کی پریپریشن سٹارٹ کی اور پھر اسے 1990 میں چائنا کی مدد سے لانچ کیا۔ پاکستان نے اپنا دوسرا سیٹلائٹ تقریباً 11 سال بعد قزاقستان کی مدد سے لانچ کیا، لیکن جلد ہی اس کا رابطہ زمین سے ختم ہو گیا۔ اب اس بات کو جاننے کے لیے کبھی کوئی انکوائری کمیشن نہیں بنایا گیا اور اسپارکو میں موجود کسی بھی شخص کو نہیں پتا تھا کہ وہاں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اس کا کنیکشن زمین سے ختم ہوا۔ پھر دسمبر 2002 میں پاکستان نے امریکن فرم ہگز گلوبل سسٹم سے ایک سیٹلائٹ پرچیز کیا، جسے $5 ملین میں پرچیز کیا گیا اور اسے پاک سیٹ 1 کا نام دیا گیا۔ یہ سیٹلائٹ دراصل انڈونیشیا کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن بیٹری میں خرابی کی وجہ سے انڈونیشیا نے اسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام سالوں میں پاکستان گورنمنٹ کا انٹرسٹ اسپیس پروگرام کی طرف نہیں تھا، نہ ہی اتنے فنڈ ریلیز کیے گئے۔ اب پاکستان ڈیفرنٹ کنٹریز رشیا اور چائنا کی مدد سے اسپیس پروگرام کا حصہ رہا۔ چائنیز گورنمنٹ کی مدد سے 2018 میں پاکستان نے 2 سیٹلائٹ PRS-11 اور پاک سیٹ 1A لانچ کیا۔ فروری 2019
चाइना की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने एक मिशन अनाउंस करते हुए कुछ कंट्रीज को ऑफर करवाई कि वो 10 किलो वजनी तक का कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इस मिशन के साथ भेज सकते हैं, जिसका पाकिस्तान, फ्रांस, इटली और स्वीडन ने बर वक्त जवाब दिया। पाकिस्तान ने iCube नामी सैटेलाइट इस मिशन के साथ रवाना किया। यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि iCube सैटेलाइट की एक बहुत ही छोटी किस्म है और इसका साइज़ तकरीबन एक जूते के डब्बे के बराबर है। इसका वज़न 9.5 kg है। इसके ऊपर 2 कैमरे नस्ब किए गए हैं और 7 डिफरेंट सेंसर लगाए गए हैं जो कि रियल टाइम डाटा ज़मीन को भेजते रहेंगे। पाकिस्तानी सैटेलाइट 3 मई को हाइना स्पेस लॉन्च से स्पेस में भेजा गया और ये 8 मई को कामयाबी के साथ चांद के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये सैटेलाइट 3 से 6 माह तक चांद के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और ये सैटेलाइट तकरीबन 12 घंटे में अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा। इस सैटेलाइट की तैयारी में तकरीबन 2 साल लगे हैं, जिसे IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और शंघाई यूनिवर्सिटी की मदद से तैयार किया गया। अब देखना यह है कि फ्यूचर में पाकिस्तान चांद की सरफेस पर लैंड करने में कामयाब होता है कि नहीं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।